الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور اپنے مقدس گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کا اذن بخشا۔ اللہ رب العزت نے بے حد و بے حساب انعامات، اکرامات، نعمتیں، کرم نوازیاں عطا فرمائی ہیں، اور جتنی زیادہ اس کی عطائیں اور اس کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اتنا ہی شکر گزاری بھی بندے پر اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ التکاثر میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو ہوگی کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں دنیا میں بھیجے گئے تھے، ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنے کوشاں ہیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے غافل رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ ہر بندے کو یہ معلوم ہے کہ میں نے یہاں سدا نہیں رہنا ہے اور بالآخر میں نے قبر میں جانا ہے، لیکن انسان لالچی اور حریص پیدا کیا گیا ہے۔ لالچ اور حرص اس کو ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے جن سے دل نہ لگانا مومن کی شان قرار دیا گیا تھا۔ تو ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم اپنا راستہ چینج کریں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ہم اس پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس
مال اولاد بڑا ہے، اس پر اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کثرت سے مال اور بازو ہیں، حالانکہ بندہ مومن کی شان کچھ اور ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جس کے پاس آخرت کا سامان زیادہ ہے وہ بڑا امیر ہے، اور جس کے پاس آخرت کا سامان نہیں ہے وہ بہت ہی مسکین و فقیر ہے۔ رمضان المبارک میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں رمضان المبارک کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ اللہ نے بیرونی اسباب، بیرونی ذرائع، بیرونی چیزیں جو انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہیں اور اللہ کی ذات سے روکتی ہیں، مالک بیرونی سارے اسباب و ذرائع بند کر دیتا ہے، بندہ مومن کے لیے صرف اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ لیکن انسان کے من میں ایک نفس ہے، یہ نفس انسان کو اپنے چنگل میں قید کرنے کی طرف ہمیشہ مائل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سرخرو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اس نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو صرف اس میں کامیاب سمجھا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہو، جتنی اولاد زیادہ ہو، جتنے محلات ساز و سامان زیادہ ہو وہ سرخرو ہے، لیکن اسی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا اصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس جانا ہے۔ یہاں جو کچھ کمایا وہ یہاں ہی چھوڑ کے جانا ہے، یہاں سے لے کے کچھ نہیں جانا۔ جب آئے تھے تو جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اپنا معافی ضمیر بھی بیان نہیں کر سکتے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ مالک الملک نے اس آزمائش کے لیے یہاں پر بھیجا تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت جمع کرنے نے تباہ و برباد کر دیا، الہاکم التکاثر۔ بس اسی زوم میں لگے رہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، حتیٰ زرتم المقابر، جہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ جیسے خالی آئے تھے ایسے ہی خالی وہاں واپس پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلدی جان لو گے۔ کلا سوف، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں اپنی کوششوں کا، ان کوششوں کا انجام تمہیں جلد نظر آ جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم اس انجام کو یقینی طور پر دنیا میں جان لیتے اور اس انجام سے بچنے کی تیاری کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تمہیں ہر صورت دوزخ کو دیکھنا ہوگا، تم ہر صورت دوزخ کو دیکھو گے، ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا، اسی کو پل صراط کہتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں اس کو یقینی جان لیا وہ اس سے گزرنے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنا تعلق غلامی استوار کر لیا تو میرے آقا پل صراط پر کھڑے ہوں گے،
اور دعا کر رہے ہوں گے اپنے غلاموں کے لیے کہ باری تعالیٰ ان کو آسانی سے پل صراط سے گزار دے، لیکن جنہوں نے اللہ رسول کی پہچان نہ کی وہ سیدھے جہنم میں جا کے رہیں گے۔ تو اس دن تم ہر صورت اس کو دیکھ لو گے، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی ان کو کس مصرف میں صرف کیا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در انور سے باہر تشریف لائے، سامنے ان سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ کس وجہ سے گھر سے باہر آئے ہو؟ تو دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ الجو، بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے باہر آئے ہیں، شدید بھوک لگی ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر کہہ رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہوں، کھانے کو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا کہ تمہیں کیا کیا نعمتیں ہم نے دی تھیں اور تم نے کیا کیا تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فقر اختیاری تھا، وگرنہ آپ کی انگلی اٹھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو اشارہ فرمائیں تو ساری دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں میں کیسے نہیں آ سکتی تھی، لیکن اپنی امت کو دنیا سے دل لگانے کا نہیں کہا، دنیا سے منہ پھیر کے سیدھا مالک کی بارگاہ میں نظر رکھنے کا حکم فرمایا۔ جو اس اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی فرما برداری پر مجبور کر دوں گا اور تمہیں نفس مطمئنہ بنا دوں گا اور تو راضیہ و مرضیہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹے گا، یہی سارا امتحان، یہی سارا کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو لے کر ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر موجود نہ تھی، ان کے بیوی زوجہ محترمہ موجود تھی، تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سید الانبیاء صدیق و عمر کو لے کر میرے گھر میں تشریف لائے۔ ان کے خامن کو پتہ چلا تو دوڑے ہوئے حاضر ہوئے، پہلے پوچھا تھا کدھر گئے ہیں آپ کے خامن، تو انہوں نے عرض کیا کہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تو حاضر ہوئے تو انتہا کہنے لگے کہ آج دنیا کائنات میں میرے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جس کے گھر میں اتنے عزت والے مہمان آئے ہوئے ہوں۔ آج میں ساری دنیا سے زیادہ عزت والا اور معزز شخص ہوں کہ میرے گھر میں تاجدار کائنات تشریف لائے ہیں اور صدیق و عمر تشریف لائے۔ دوڑے گئے اپنے باغ میں سے کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کے لے آئے، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے اس سے کھجوریں تناول فرمائیں، چھری پکڑی اور ایک بکری کو ذبح کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی ہے۔ بکری ذبح کی اور اس کا گوشت پکا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق و عمر کو کہا
کہ مالک ہم بھوکے تھے تو مالک نے کھانا کھلایا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں ہماری استعمال کر کے ہمارا شکر کتنا ادا کیا. میں حقیقت ہے کبھی تھوڑا سا ادھر سوچیں تو حیران ہو جاتے ہیں. جو یہ کمکمے، یہ بجلیاں، یہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں، یہ ایئر کنڈیشن گھر، یہ پختہ عمارتیں، یہ سہولتیں، یہ جہاز، یہ ہیلی کاپٹر، یہ جو سہولیات ہمیں میسر ہیں، کیا یہ فرعون کے پاس بھی تھیں؟ فرعون کے پاس نہیں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مالک نے کتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. پھر بھی ہم اگر کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں. کسی نعمت کو نعمت سمجھیں تو صحیح کہ مالک نے ہمیں کیا عطا کیا ہے. وہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ شکوہ نہیں کر سکتی جو دل یہ گمان کرے کہ کیا میں ان نعمتوں کے قابل تھا جو اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. میں کس کا استحقاق رکھتا تھا؟ کوئی شے کا استحقاق مستحق تو تھا ہی نہیں. مالک ہے اپنے فضل و کرم سے عطا کی. میں اکثر آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ذرا 30-40 سال کے پیچھے کی زندگی کی طرف، اپنے آباء و اجداد کی زندگی کی طرف، والدین کی زندگی کی طرف تھوڑا سی کبھی توجہ کریں تو آپ کو حقیقت حال سمجھ آ جائے اور تمہارا آپ کا سر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے سے جھک جائے. کیا احوال تھے اور مالک نے کیا بنا دیا. کس حالت میں تھے، مالک نے کس قدر نعمتوں سے نوازا. اللہ کریم کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ اس ماہ مبارک کا، ماہ سیام کا تقاضا ہے. اس لیے میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دارالامتحان ہے، آزمائش کا امتحان ہے. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا اکاؤنٹ کھول لے اور اس کے پاس قرض حسنہ کے طور پر اپنا مال جمع کروا دے. فیضاعف لہ، تو مالک اس کی حفاظت کرتے ہوئے تمہیں کئی گنا بڑھا کے تمہارا اکاؤنٹ ضربیں دے 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 کے کہیں سے کہیں پہنچا دے. واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ممکن ہے اس تھوڑے کو نہ سمجھ سکے کہ تھوڑا کیوں دیا ہے، اور شکوہ گناہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا تو تمہیں اس کا انجام کیا پتہ تھا، تم کتنے باغی بن جاتے. تو اللہ نے وصف میں رکھا، اپنے حساب میں رکھا. تو یہ مالک کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. مالک آزمائشیں کرتا ہے کہ نہ ہونا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنا ہونا آزمائش ہے. کیونکہ جن کے پاس ہوتا ہے نا، پھر وہ ان کے گردن میں سریا آ جاتا ہے اور پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. مال و دولت کی کثرت، مال و دولت کی کثرت میں عبد الرحمن بن عوف کوئی ہوتا ہے، عثمان غنی بھی کوئی ہوتا ہے کہ جن کے پاس جتنا مال ہو وہ سارا اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں جو مالک الملک کا اکاؤنٹ ہے، اس کے بینک میں جمع کروا دیں کہ ہم تو یہ کسی چیز کے مستحق تھے ہی نہیں، یہ ساری مالک کی عطائیں ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا تذکرہ فرما کر اپنی امت کو سمجھایا۔ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص گزرے، احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احوال کو بیان فرمایا۔ وہ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ اللہ رسول کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ مثالوں سے باتوں کو سمجھاتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک برس کا مریض، ایک گنجا، ایک نابینا، یہ 3 شخص تھے۔ مالک الملک نے ان کی آزمائش کرنا چاہی۔ ان کی آزمائش کے لیے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ وہ کوڑی اور برس کے مریض کے پاس گیا تو اس کو کہا کہ ایو شیء احب الیک، تمہیں سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا لون حسن و جلد حسن، یہ میرا کوڑی پن ختم ہو جائے اور خوبصورت سی جلد آ جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، نہ کوئی مجھے اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ فمسحہ، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فذہبت عنہ، تو وہ ساری تکلیف اس سے دور ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مالک جس سے چاہے کسی کے بھی ہاتھ پھیرنے سے ساری تکلیفیں دور کر سکتا ہے۔ فَأُعْطِیَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، خوبصورت رنگ نکل آیا، خوبصورت جلد آ گئی۔ فقالا، تو کہا ایو المال احب الیک، مال کون سا پسند ہے؟ اب تو مال کے اور مختلف صورتیں آ گئی ہیں، تو اس وقت مال و دولت زیادہ تر جو ہے نا وہ اونٹ، گائے، بکریاں، مویشی، عرب کی سرزمین پر سارا یہی مال و دولت تھا۔ تو اس نے کہا بھی اونٹ۔ تو فرشتے نے جو ایک حاملہ اونٹنی اس کو دی اور کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں اس میں برکت دے گا۔ میں نے پچھلے جمعہ شاید کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے کثرت نہ مانگا کریں، برکت مانگا کریں، کیونکہ کثرت اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی برکت ہوتی ہے۔ کسی کے پاس 100 روپیہ ہو اور 100 روپے سے کیا ضرورتیں پوری کرے گا، اگر 20 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو 80 روپے عقل مندوں کے نزدیک تو کم ہو جاتے ہیں، برکت والوں کے ہاں بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ مال عطا کر دیا۔ پھر دوسرے بندے کے پاس آیا جو گنجا تھا، اس کو بھی یہی کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے سب سے زیادہ؟ تو اس نے کہا خوبصورت بال ہوں، لوگ میرے قریب آئیں، لوگ میرے ساتھ پیار کریں، لوگ میرے ساتھ بیٹھیں، محبت کریں۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اس کا جلد خوبصورت ہو گئی، خوبصورت بال ہو گئے۔ تو پھر سوال کیا کہ کون سی چیز مال میں سے پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ راوی نے شک ظاہر کیا ہے کہ پہلے کو اونٹ اور دوسرے کو گائے، یا پہلے کو گائے اور دوسرے کو اونٹ، ان میں سے ایک کو اونٹ ایک کو گائے دی، حاملہ گائے دی، دعا دی کہ اللہ پاک اس میں تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر نابینے، تیسرے بندے نابینے کے پاس پہنچے اور وہاں آ کے ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی شے پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مالک میری بینائی واپس لوٹا دے۔
تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، دنیا میں سے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہے۔ اگر بینائی واپس آ جائے تو میں بھی دیکھوں۔ آپ کو مالک الملک نے یہ آنکھیں دی ہیں جو ساری دنیا کو ظاہراً دیکھ رہی ہیں۔ کبھی تصور کریں کہ یہ دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو دنیا کیسی ہوتی؟ تو پوچھیں ان سے جن کے پاس یہ بینائی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگے کہ بکریاں۔ تو انہوں نے ایک حاملہ بکری ان کو دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک نے برکتیں عطا فرمائیں، اس کے اونٹوں سے وادیاں بھر گئیں، وادیاں۔ دوسرے کے گایوں سے وادیاں بھر گئیں، تیسروں کی بکریوں سے وادیاں بھر گئیں۔ مالک الملک نے فرشتے کو کہا کہ اب ذرا جائیں میرے بندوں کے پاس کہ جن کو میں نے یہ اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے انہوں نے کبھی مجھے بھی یاد کیا ہے۔ تو پہلے کے پاس آیا تو فرشتے نے کہا کہ رجل مسکین تقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک۔